السلام علیکم توفتاً یا علی علیہ السلام مدد۔ آج جو میرا عنوان ہے وہ ہے سجدہ گاہ کے متعلق۔ ہم سے اکثر و بیشتر پوچھا جاتا ہے کہ آپ اہل تشیع حضرات سجدہ گاہ کا استعمال کس وجہ سے کرتے ہیں، تو یہاں میں یہ بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ سجدہ گاہ کا استعمال بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے لیے میں پہلے یہاں پہ دو احادیث دکھانا چاہوں گا، پھر اس کے بعد میں اس پہ تفصیلاً بحث کروں گا کہ ہم اہل تشیع حضرات سجدہ گاہ کا استعمال کس وجہ سے کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے احادیث کی طرف۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور برسا یہاں تک کہ مسجد کی چھت ٹپکنے لگی جو کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی۔ پھر نماز کے لیے تکبیر ہوئی، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیچڑ اور پانی میں سجدہ کر رہے تھے۔ کیچڑ کا نشان آپ کی پیشانی پر بھی میں نے دیکھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 669۔ تو اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جو میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا، جس میں ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خمرہ پر نماز ادا کرتے تھے۔ کتاب الخامع الیمین میں ہے کہ خمرہ وہی چیز ہے جو کہ اہل تشیع حضرات نماز میں استعمال کرتے ہیں۔ میں یہاں عرض یہ کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو سجدہ گاہ ہے یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ کوئی نئی چیز یا بدعت نہیں ہے، اس کو بدعت نہ کہا جائے۔ سجدہ گاہ جو کہ ایک مٹی پاک تصور کی جاتی ہے، جب آپ کو اسلام میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو پانی نہ مل رہا ہو تو آپ تیمم کر سکتے ہیں، اگر پانی نہ ملے تو ہم تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ کپڑا پر سجدہ کرنا یا کسی بھی اور چیز بنی ہوئی دھات کی چیز پہ سجدہ کرنا، وہ اس طرح یہ ہے کہ کسی کیمیکل میں وہ بنی ہوئی ہوتی ہے وہ چیز، یا اس کے اوپر جو کپڑے میں کلر جو استعمال کیے جاتے ہیں، کیا اس پہ شک و شبہات رہ جاتا ہے، ہو سکتا ہے وہ کلر کس چیز سے بنا ہو، اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ مٹی جو کہ خالصتاً اللہ کی تخلیق کرتا ہے، مٹی پہ سجدہ کرنا وہ زیادہ معتبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ مٹی میں اگر امام حسین علیہ السلام کا خون شامل ہو، اس کی مطلب آمیزش ہو، تو اس سے بڑھ کر اور مٹی کیا ہوگی کہ جس پہ ہم سجدہ ادا کریں۔ تو جزاک اللہ، یہی تھی میری بات آج کی، اور آخر میں اس موضوع کو اختتام کرتے ہوئے یہاں پہ ایک علامہ اقبال کا شعر پڑھنا چاہوں گا، جس میں ہے کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ جزاک